بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ماہ رمضان میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے کی 20ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری گفتگو اس دعا کے سلسلے سے ہو رہی تھی، اس عظیم الشان دعا کہ جسے جناب کف عمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلد الامین، کتاب مصباح، اور شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفات الجنان میں انہی کتابوں کے حوالے سے نقل فرمایا۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموعے میں نقل کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ اس دعا کو ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھو، اور اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر خالی اس دعا کو پڑھا جائے اور اس دعا کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی دوسری دعاؤں کے ذریعے سے، ان کی روایات کے ذریعے سے، ان کے اقوال کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی حدیثوں کا اور دعاؤں کا ترجمہ نہ کریں۔ دنیا کی دوسری چیزیں قرینہ ہوتی ہیں، ذریعہ ہو سکتی ہیں، لیکن بالکل مکمل معاملہ اس وقت ہوگا کہ جب قرآن کا ترجمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حدیثوں سے اور روایات سے کیا جائے۔ جی، یعنی صرف تفسیر نہیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی، ترجمہ کرنے کے لیے بھی قرآن مجید کا اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے سہارے کی ضرورت ہے، ان کے ارشادات، فرمودات، ان کی روایات و احادیث۔ تو ترجمہ بھی، تفسیر بھی، ساری چیزیں، اور ایسے ہی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن مجید اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ بارہا کئی مرتبہ عرض کیا۔ اور اس سلسلے سے آج 2 حدیث بھی آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ جناب کشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف علم رجال کی رجال کشی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام علیہ السلام نے فرمایا اعرفوا منازل الرجال علی قدر روایتہم۔ اس طریقے کی حدیث ہے کہ لوگوں کی اگر قدر و منزلت کو پہچاننا ہے تو ان کی روایات کے ذریعے سے پہچانو، یعنی کسی انسان کا ایمان، اس کی محبت اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، اس کا پروردگار عالم سے تقرب، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے، اہم طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے
تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتا ہے کہ کوئی بھی موضوع اور ٹاپک ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے گفتگو کرتا ہے یا مکمل اپنے عقل سے گفتگو کر رہا ہے، اپنی فکر سے گفتگو کر رہا ہے؟ اگر اپنی فکر سے اور اپنی عقل سے گفتگو کر رہا ہے تو اس گفتگو کی کم از کم شریعت میں اور دین میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کا، اس بات کا مطلب یہ بھی قطعا نہیں ہے کہ ہمیں عقل کی ضرورت نہیں ہے، نہ، عقل کی بہرحال ضرورت ہے، لیکن عقل کی ضرورت کس مقام کے اوپر ہے؟ اسی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، پاگلوں کے لیے، نادان کے لیے، مثلاً احمق کے لیے، جو دیوانے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ معاملات۔ قرآن مجید کی آیتیں یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو سمجھے، جس کے بعد عقل ہوگا، جس کے بعد عقل ہو، جس کے بعد فہم و فراست ہو، وہی اس کو درک کر سکتا ہے۔ تو عقل کا انکار نہیں ہے، لیکن بس اتنی ہی گفتگو کرنے کی اجازت ہے جتنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو۔ نظریات اس کے علاوہ بھی ہیں، علماء نے اس کے علاوہ بھی نظریات پیش فرمائے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بعض علماء کا، بعض مراجع کا کہنا، یہ بھی بالکل اوتھینٹک اور محکم روایات کے ذریعے سے ثابت ہے کہ باقاعدہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو تم نے ہم سے نہ سنا ہو اس کو کہنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ تو اصل منزل یہ ہے کہ جب بھی انسان گفتگو کرے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایات کا سہارا لے۔ اگر انسان کے سمجھ میں نہ آئے کہ نہیں دنیا میں ہم کیسے کیا کریں گے، البتہ اس کا یہ اشکال اور یہ نہ سمجھنا درست نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اعتراض کو تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ کم از کم دین کے معاملات میں جب انسان دین کی بات کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے بالکل ضروری ہوتا ہے کہ یا تو قرآن سے گفتگو ہو اس کی، یا تو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایات کے ذریعے سے گفتگو، یعنی بس یہی دو چیزیں ہمارے پاس۔ تو اب کسی انسان کا ایمان اگر ہم کو پہچاننا ہے، پروردگار عالم کے نزدیک اس کی منزلت کیا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا قریب ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے جو فارمولہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات و احادیث۔ تو کیا فرمایا کہ اگر لوگوں کی منزلت کو پہچاننا ہے کہ میرے کتنے نزدیک ہیں، اللہ سے کتنے نزدیک ہیں، تو لوگوں کو کیسے پہچانو؟ ان کی روایات کے ذریعے سے پہچانو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایات سے گفتگو کرتے ہیں یا اپنی عقل سے کرتے ہیں؟ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ اس کے بعد ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انسان نظر آئے جو اپنی باتوں میں صرف روایات پیش کرے، حدیثیں پیش کرے اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن جب حدیث کی تشریح کرنے کے اوپر آئے، توضیح کے لیے آئے، اس کا ترجمہ بتانے کے لیے آئے، اس کا مطلب اور اس کا مقصود بتانے کے لیے آئے، تو وہاں وہ اپنی عقل کا استعمال کرنے لگے، اور وہاں جو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہے اس سے دور ہٹ جائے، بہت دور چلا جائے اس سے۔ کیوں؟ چونکہ حدیث تو ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے لی، لیکن حدیث کی درایت، روایت کے فہم اور اس کی درایت، اس کو سمجھنا، یہ ہم اپنے دماغ سے یا دنیا کے کسی اور انسان سے یا کسی عالم سے جا کر کے لینے لگے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ بھی طریقہ غیر مناسب ہے۔ جب روایت، دو چیزیں، روایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تو روایت کی درایت بھی اہل بیت علیہ السلام سے، یعنی جب اہل بیت علیہ السلام نے کوئی بھی حدیث ارشاد فرمائی ہے اور ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں فقط گرامر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرامر ان طریقوں میں سے ایک طریقہ، ایک ذریعہ ہے، عربی سیکھنا ایک ذریعہ ہے، لیکن ان کے بعد جو سب سے اہم اور مکمل طریقہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری روایات کو سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ بعض حدیثوں کی تفسیر اور تشریح اور توضیح کرتی ہیں، تو ان حدیثوں سے ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور یہ بالکل موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کچھ کہا ہو تو اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کے سلسلے سے مزید بیانات دوسرے روایات اور احادیث میں موجود ہیں۔ اس کے لیے انسان کے لیے ضروری ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کا کثرت سے اس کے پاس مطالعہ ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایات کے اوپر اس کی نظر ہو۔ بھائی جو مسئلہ ضعیف کا ہے، جو صحیح کا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، اس حدیث کو چیک کرنے کے پیرامیٹرز ہیں، اس کے لیے علم رجال ہے، علم درایا ہے، دنیا کی ساری چیزیں، اس کے اوپر انسان کام کرے، اس کو بھی پڑھے۔ البتہ اس میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے علماء
آ رہے ہیں، مسلسل ایک نئی چیز نکل کر کے آ رہی ہے، وہ چاہے رجال میں ہو، چاہے وہ درایا میں ہو، چاہے وہ جس بھی کتاب میں ہو، تو اس میں بہرحال اس جہت سے بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، چونکہ یہ جو علم رجال ہے، یہ جو علم درایا ہے، جو الگ سے بھی کتاب تالیف کی گئی، اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہی علم رجال اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں اس کے طرف بھی جانا پڑے گا کہ وہ رجال جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک تھا وہ کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس میں اور جو فی الحال موجود ہے کچھ فرق ہو، ذرا فرق ہو یا نہ ہو، پھر بھی لیکن ہمیں پتہ بہرحال ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس روایت ہو، کہ جب بھی گفتگو کرے، چاہے دنیا کے امور میں، چاہے دین کے میٹر میں، اور اگر دنیا میں سمجھ میں نہ بھی آئے کسی کی بات، تو کم از کم دین کے معاملے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اور احادیث سے گفتگو ہونی چاہیے، جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے وہ بولے۔ اب دوسرا مسئلہ روایات کو سمجھنے کا آتا ہے، روایت فہمی کا، جسے ہم کہتے ہیں درایت۔ تو یہ بھی بعض کتابوں میں موجود ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بہار میں نقل فرمائے، دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعرفوا منازل شیعتنا عندنا بقدر روایتہم عنا وفہمہم منا۔ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرا کوئی شیعہ میرے کتنے نزدیک ہے، میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک، الگ الگ روایت کے جملے ہیں، اس پروردگار عالم کے نزدیک اس بندہ مومن کی، میرے شیعہ کی قدر و منزلت اور مقام کیا ہے، تو کیسے پہچاننا؟ یہ دیکھو کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اپنی گفتگو میں ہماری حدیثوں کو کتنا پیش کر رہا ہے، ہماری کتنی باتیں کر رہا ہے، ہماری روایات کو کتنا ذکر کر رہا ہے، یعنی ہمارے روایات ہیں اس کے پیچھے جو وہ گفتگو کر رہا ہے، یا دنیا کی کوئی اور کتاب ہے، یا اس کا عقل یا کسی اور کی عقل ہے، کسی اور کا دماغ ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی روایت، دوسری جب روایت ہے، روایت کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے وَفَهْمِهِم مِنَّا، روایت بھی ہم سے ہو اور روایت کو سمجھ بھی ہم سے رہا ہو۔ یہ نہیں کہ عربی سیکھ لیا ایک انسان نے، عربی کے اوپر پی ایچ ڈی کر لیا، گرامر جتنی تو اس کو پانی کی طرح اس نے پی لیا اور سیکھ لیا، اور اب اس کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو سامنے رکھے اور قرآن مجید کو سامنے رکھے، اور فقط اسی لغت کے بنیاد پر، ڈکشنریز کی بنیاد پر اور گرامر کی بنیاد پر عربی سیکھنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ ہم بالکل ترجمہ وہی کر سکتے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، مشکل ہے، محال ہے، چونکہ ایک اصل مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ کلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور کلام اللہ اس لغت کے اوپر بھی حاکم ہے، اس زبان کے اوپر بھی حاکم ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ کردہ ہم لغات کے، زبانوں کے، ڈکشنریز کے اسیر ہو جائیں، چونکہ جب ہم اس کے اسیر ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ تو استعمال کیا ہو، پروردگار عالم نے لفظ تو استعمال کیا ہو، لیکن مراد اس کی کچھ اور ہو، مراد کچھ دوسری ہو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ فقط انسان عربی سیکھ لے، بلکہ کم از کم دین کی آشنائی کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی ضرورت ہے۔ جب تک ان کی ساری روایات کے اوپر نظر نہ ہوگی تب تک نہ وہ دین سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ علم رجال کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر ایک انسان یہ کہے کہ بھائی پہلے آپ علم رجال پڑھیے، پہلے فلاں پڑھیے، فلاں پڑھیے، اس کے بعد حدیثوں کی طرف آئیے تب آپ کے سمجھ میں آئے گا، تو یہ ایک عقلی چیز لگ رہی ہے سامنے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی مرسل ہے، کون سی حسن ہے، کون سی معتبر ہے، کون سی غیر معتبر ہے، عقلی چیز ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اہم جو اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پہلے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بعض علماء اور بعض مراجع کا نظریہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض مراجع کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اتریے گا اور ان کے لہجے سے آشنا ہوئیے گا، اس میں اسی میں غوطہ زن رہیے گا، ہمیشہ اسی سمندر میں رہیے گا، اسی وادی میں رہیے گا، تو وہ خود تمیز آپ کے پاس پیدا ہوگی کہ کیسے کون سی روایت ضعیف ہوتی ہے اور کیسے روایت کوئی صحیح ہوتی ہے۔ چونکہ ایسا نہیں ہے صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بتا کے چلے گئے
حدیثوں کو کیسے چیک کرنا ہے، حدیثوں کو کیسے ریجیکٹ کرنا ہے، کس حدیث کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا، جس کو نہیں ماننا اس کو دیوار پہ مار دینا ہے، یا صرف نہیں ماننا ہے اس کے سلسلے سے خاموش رہیں گے. پوری گفتگو ہے روایات میں اس کی. تو بہرحال اگر اور گفتگو کیا جائے تو بات بہت آگے نکل جائے گی اور ہم اپنے موضوع سے دور ہو جائیں گے. تو عرض یہ کر رہے ہیں کہ روایت بھی اہل بیت علیہ السلام سے ہونی چاہیے، اور روایت کی درایت، فہم روایت، امام نے کیا کہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں امام کی دوسری حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا، جس کے دلیل پہ بالکل ابھی تازہ مثال ہے کہ ابھی تک گفتگو دعائے افتتاح کے سلسلے سے ہو رہی تھی، اور دعائے افتتاح میں بالکل جملے کیا تھے؟ خدا اس حق کے ذریعے سے ہمارے قرضے کو ادا کر دے، بیماری کو دور کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے فقر کو غنا میں تبدیل کر دے، الی آخر ساری چیزیں. اور اس دعا میں کیا ہے؟ اس میں امام کا نام نہیں ہے، امام کے لیے کوئی ضمیر استعمال نہیں کی، اس میں ڈائریکٹ کہہ دیا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع. اس میں نہ کوئی ضمیر ہے، نہ کہیں امام کا نام ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن جب انسان پہلے سے آشنا ہوگا، جیسے کہ عرض کیا کہ کلام اہل بیت علیہ السلام کا ہے، تو اس کی وضاحت، اس کی مراد اہل بیت علیہ السلام کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بھی ان کی دوسری حدیثوں میں موجود ہے، جو فقط اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب ہم دوسری حدیثوں کی طرف بھی جائیں. تو جیسے اگر انسان دعا افتتاح کو پڑھے اور دعا افتتاح کے بعد جب اس جملے کے اوپر آئے، اس دعا کے پاس آئے گا، اب جب ترجمہ کرے گا تو اس کا دقیق اور درست ترجمہ کرے گا کہ بار الہ وہ لوگ جو اپنی قبروں میں ہیں، ان کی قبروں میں خوشحالی، ان کی قبروں میں سرور داخل کر. لیکن یہ سرور کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے سے ہوگا. تو عرض کیا کہ روایت پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ ہے روایت کی درایت. وَبِالدِّرَایَاتِ لِلرِّوَایَاتِ يَقْصُ الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْإِیمَانِ يَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَىٰ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْإِیمَانِ. امام نے فرمایا کہ جو ایمان کے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ روایات کی درایات کے ساتھ ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان خالی دنیا کی گفتگو کر رہا ہے، اور ایک آدمی خالی روایت سے گفتگو کرتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں جو ان کی روایات ہیں، ان کی روشنی میں اس مسئلے کو عرض کر رہا ہوں، جیسے کہ علماء نے مراجع نے فرمایا کہ یہ انسان جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات مومنین کے درمیان بیان کر رہا ہے. باقاعدہ راویوں نے سوال کیا امام سے کہ مولا، مثلا ایک انسان ہے جو صرف عبادت کرتا ہے، خود تک محدود ہے، ایک انسان ہے جس نے آپ کی حدیثوں کو سیکھا ہے اور پھر آپ کی حدیثوں کو آپ کے چاہنے والوں تک پہنچا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو مضبوطی مل رہی ہے، دلوں کو مضبوط کر رہا ہے. بہتر کون ہے، یہ انسان جو عبادت گزار ہے یا یہ انسان جو آپ کی حدیثوں کو آگے پہنچا رہا ہے؟ تو امام نے کہا قطعاً ہماری حدیثوں کو آگے پہنچانے والا افضل ہے. اور بالکل اسی طریقے سے یہ بھی مقایسہ ہے کہ ایک انسان خالی اپنی عقل سے گفتگو کر رہا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں کرے. ضرورت نہیں ہم کو، کوئی میدان تشنا نہیں ہے جہاں اہل بیت علیہ السلام نے کچھ ہم کو دیا نہ ہو، کہ ہمیں کسی غیر کے در پہ جانا پڑے، کسی غیر کی کتاب پڑھنی پڑے، کسی غیر کی فکر کو ہمیں لینا پڑے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام جتنی ہمیں ضرورت ہے قیامت تک کے لیے، وہ سب کچھ قرآن میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حدیثوں میں موجود ہے. تو ہمیں کہیں اور جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو روایت، اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے درایت کا، جو عرض کیا کہ ایک مرتبہ ایک انسان ہے جس کے صرف روایت ہے، خالی وہ روایت پڑھ رہا ہے، روایت کا ترجمہ کر رہا ہے، روایت سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن روایت کی درایت نہیں اس کے پاس. ایک آدمی ہے جس کے پاس کم ہے معاملہ مثلا روایات کا، لیکن درایت کا معاملہ اس کا زیادہ ہے، روایت کو سمجھنے کا. اور سمجھنے کا مطلب نہیں کہ ہم اور آپ طے کریں گے کہ سمجھ گئے روایت کو، بلکہ خود امام معصوم علیہ السلام یہ کہے کہ ہاں تم سمجھے ہو، یعنی ان کی حدیثوں سے روایت کو سمجھا جائے. تو وہ انسان بہتر ہے جس کے روایت تو کم ہو لیکن درایت کا اس کا جو معاملہ ہے بہت اوپر کا ہو. یہ بھی روایات میں بالکل اور کثرت سے اس مفہوم کے لیے روایت موجود ہے. مثلا غالباً اس طریقے کی مضمون روایت خبر تروی یا خبر تدری خیر من الف خبر تروی یا مئت خبر تروی. اس طریقے کے جملے روایات میں موجود ہیں کہ ایک کوئی حدیث جس کی درایت آپ کے پاس موجود ہو، جس روایت کی فہم آپ کے پاس ہو، روایت کو سمجھ سکتے ہو آپ، وہ اس 100 حدیث سے بہتر ہے جس کی درایت آپ کے پاس نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں
درایت۔ تو درجہ ایمان کا جو مرحلہ انسان کا آگے بڑھتا ہے، پہلا مرحلہ ہے روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور روایت سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ضعیف بھی پڑھے اور غیر ضعیف بھی اور سب چیز کو مان کر کے چلا جائے، نہ، پہلی صورت میں اس کو اترنا پڑے گا، اس کے بعد پھر یہ طے ہوگا کہ کون سی ضعیف ہے اور کون سی روایت ضعیف نہیں ہے۔ تو پہلا مرحلہ انسان کے آگے بڑھنے کے لیے، ایمان کا سفر طے کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ روایات کا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھیں، ان کی حدیثوں کو پڑھیں، اور پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ان کی حدیثوں کو ان کی حدیثوں کے ذریعے سے ہی سمجھا جائے، جس کو کہا جاتا ہے درایت، حدیث فہمی۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہرحال اپنی ساری گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، چونکہ اس سلسلے سے تو بہت زیادہ باتیں ہیں کہ اگر اس میں 10 20 بھی اگر سیریز ہوں اور ایپیسوڈ ہوں تو بھی وہ کم پڑیں گے صرف اس مسئلے کے اوپر، چونکہ یہ بھی بہت معرکۃ الآراء بحث ہے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو بحث زیادہ ہے تو باتیں بھی بہرحال زیادہ ہیں، لیکن چونکہ یہ موضوع نہیں ہے لہذا ان باتوں سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھو، اگر کوئی انسان پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے گناہ پروردگار عالم اس کے معاف کر دے گا۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، کہ بار اللہ جو لوگ قبروں میں موجود ہیں ان کی قبروں میں سرور داخل فرما۔ اللہم اغن کل فقیر، کہ بار اللہ فقیر کے فقر کو غنا میں تبدیل کر دے، فقیر کو غنی بنا دے۔ دیکھیے عرض کیا تھا کہ کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ماہ رمضان، دیکھیے بالکل امام سے مرتبط ہے، بولا یہ کہ لفظ نہ ہو، لیکن جب ہم دعائے افتتاح کے آخری حصوں کو لیں گے اور پھر اس کی روشنی میں اس دعا کا ترجمہ کریں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ سرور اسی وقت ہوگا مکمل جب امام علیہ الصلوۃ والسلام ہو، کوئی فقیر اسی وقت بالکل اتم معنی میں، کل معنی میں اسی وقت غنی ہوگا جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہو، موجود ہو، ان کے ساتھ ہو۔ اللہم اشبع کل جائع، بار الہ ہر بھوکے کو سیراب کر دے، کھانا دے دے۔ اللہم مکسو کل عریان، بار الہ جو برہنہ ہیں جن کے پاس لباس نہیں انہیں لباس عطا کر دے۔ اللہم مقض دین کل مدین، بار الہ ہر مقروض کے قرض کو ادا کر دے۔ اللہم فرج عن کل مکروب، بار الہ جتنے بھی لوگ مصیبت میں ہیں، کرب میں ہیں، ان کو کشادگی عطا فرما، ان کے کرب کو دور فرما۔ اللہم رد کل غریب، بار الہ ہر غریب کو اس کے وطن کی طرف پلٹا دے۔ یہ سارے جملے ہیں واقعاً اگر صحیح سے اس کی تشریح کیا جائے، چونکہ دعاؤں کی تشریح یہ موضوع اور گفتگو بحث نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی، نہیں تو بات بہت آگے نکل جائے گی کہ اگر انسان واقعاً اس کی تشریح کرنے لگے تو یہ کس وادی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز کے فوراً بعد دعا کر رہے ہیں، ماہ رمضان میں روز دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے چونکہ ترجمہ ہم نے کچھ اور کر رکھا ہے یا اس کا جو بالکل درست ترجمہ تھا اس سے آگاہ نہیں تھے، لہٰذا وہ معاملہ معرفت والا نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پوری بات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ہے، پوری بات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جیسا کہ اس دعائے افتتاح کے آخر میں بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ انہی کے ذریعے سے درخت ہوں گے، انہی کے ذریعے سے درختوں میں پھل ہوں گے، انہی کے ذریعے سے پھلوں میں مٹھاس ہوگی، انہی کے ذریعے سے پھولوں میں مہک ہوگی، انہی کے ذریعے سے آسمانوں سے پانی برسے گا، انہی کے ذریعے سے زمین سے دانے اگیں گے، ساری چیزیں جتنی سب کچھ ان کے ذریعے سے۔ تو بہرحال ہر غریب کو وطن پلٹا دے اس کے، اور ہم سب واقعاً غریب ہیں، اس کے بالکل حقیق ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان الہ آباد کا رہنے والا کہیں اور چلا گیا، غریب الوطن ہو گیا، پریشان حال ہے، اس کے لیے دعا ہے کہ بار الہ غریب الوطن کو اس کے اپنے وطن پلٹا دے۔ لیکن اس کے بالکل اگر حقیقت اس کی دیکھا جائے تو ہم سب غریب الوطن ہیں، ہمارے وطن کا نام ہے ایمان، ہمارے وطن کا نام ہے امام، جسے کہا جائے کہ وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، یہاں سمجھ میں آئے گی بات۔ ہمارے وطن کا نام ہے امام، ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پلٹنا ہے، سب کچھ امام ہے ہمارے، چونکہ امام کے ذریعے سے ہمیں پروردگار عالم کو سمجھنا ہے۔ اب اگر ہم مناجات کی طرف آتے ہیں، مناجات خائفین ہیں، مناجات محبین ہیں مثلا، اور یہ جتنی بھی مناجات اس میں ایک عظیم جملہ موجود ہے کہ بار اللہ تبعدنی منکا، بار اللہ مجھے اپنے سے دور نہ کرنا۔ اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ یا نعیمی و جنتی، اے میری نعمت اور اے میری جنت، و یا دنیای و آخرتی،
اے میری دنیا اور اے میری آخرت، یعنی سب کچھ کون ہے؟ پروردگار عالم۔ اور پروردگار عالم کس کے ذریعے سے سارے معاملات کر رہا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہاں بات ہو رہی کہ غریب کو اس کے وطن کی طرف پلٹا دے، تو اس کے ایک ظاہری مراد وہ ہے، باطنی مراد یہ کہ ہم سب غریب الوطن ہیں، ہمیں ہمارے امام کی طرف پلٹا دے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف سے ہم دور ہو گئے ہیں، ہماری فکریں وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر پا رہے ہیں، یا کم از کم ان کے لیے صرف ایک لفظ۔ انسان صلوات پڑھتا ہے، صلوات بہت اچھی چیز ہے، صلوات بالکل پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہر نبیوں کے زمانے میں صلوات کا تصور ہے، ہر نبیوں کے زمانے میں ان کی امتیں اور خود وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی درود و صلوات کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرتے تھے، اپنی پریشانیوں کا حل نکالتے تھے، مصیبتوں سے نجات ان کو ملتی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا وآلہ وعلیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو دریا میں راستے بنائے وہ اسی صلوات کے ذریعے سے تھا، اسی محمد و آل محمد علیہ وعلیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر کے تھا۔ تو سب کچھ ان سے، اور ویسے یہاں بھی ہے۔ تو جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو کم سے کم اس میں ایک جملہ اور مکمل کر دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہمارے لیے واقعی اسے نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہے، لیکن یہ واجب سے کم نہ سمجھیے اس کو، اس سے بھی کہیں اوپر ہے یہ۔ کہ پھر وہی مسئلہ کہ واجب اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہترین انداز جو صلوات کا ہے، کم از کم اتنی صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال اللہم رد کل غریب، بہرحال ہر غریب کو اس کے وطن کی طرف پلٹا دے۔ اللہم فک کل اسیر، بہرحال ہر اسیر کو اس کی اسارت سے آزاد کر دے۔ یہ سارے جملے وہی ہیں کہ انسان اسیر ہے، دنیا میں اسیر ہے، اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اپنی خواہشات کا اسیر ہے۔ ان کے ساری اسارت سے باہر نکلنے والی بس ایک طاقت ہے، جس کا نام ہے امام، جس کا سلسلے کا نام ہے امامت، یعنی 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ چونکہ عرض کیا ہے کہ اس لحاظ سے امام 12 ہیں، لیکن منصب امامت ان 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد بہرحال وقت ختم ہوتا ہے، کچھ جملے بچے ہیں جو انشاءاللہ آگے کی قسطوں میں اس کو بیان کیا جائے گا، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔